الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے. اور یہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت، عزت، عظمت کو خالق کائنات نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے. سورہ توبہ میں اللہ کریم کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کل 12 ہے. اور یہ اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، عظمت والے، ادب و احترام والے بنائے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ذی الحجہ بھی ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہے. اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں بھی جو پہلا عشرہ ہے جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کو باقی ذی الحجہ کے ایام میں اللہ نے اور زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی والفجر ولیال عشر، اکثر مفسرین فرماتے ہیں ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کو بتانے کے لیے
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ یہ جو 10 ایام چل رہے ہیں، اللہ نے ان ایام کو خصوصی طور پر فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، اور اس میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان ایام کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ ان ایام کا اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام اور شرف ہے، اس کی بھی وجہ ہے کہ اللہ نے 2 عظیم عبادتیں وہ صرف انہی ایام میں مقرر فرمائی ہے۔ ان ایام کے علاوہ سال بھر میں وہ عبادتیں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے پہلی عبادت وہ حج والی عبادت ہے کہ حج کے لیے اللہ نے ذی الحجہ کے ان ایام کا انتخاب فرمایا ہے۔ کوئی بندہ ذی الحجہ کے ان ایام کے علاوہ جا کر میدان عرفات میں ٹھہرے، منا میں ٹھہرے، مزدلفہ میں جائے، بیت اللہ کا طواف بھی کر لے، پھر بھی اسے حج کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ حج اللہ نے انہی ایام میں مقرر فرما دیا۔ اور دوسری عظیم عبادت قربانی ہے، جس کے لیے اللہ نے ذی الحجہ کی 3 تاریخیں مقرر فرمائی، 10، 11 اور 12 تاریخ۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ یہی 2 عظیم عبادتیں ہیں کہ اللہ نے ان ایام میں ان عبادتوں کو اپنے بندوں پر فرض کر کے ان ایام کو مزید امتیاز اور فضیلت عطا فرما دی۔ تو اس لحاظ سے یہ 10 ایام بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ ان ایام میں ایک مسلمان جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے ادا کرے، لیکن کچھ اعمال خاص طور پر نبی علیہ السلام نے خود اپنی امت کے لیے مقرر فرمائے ہیں کہ جن اعمال کو کر کے ہم ان 10 ایام کو قیمتی بنا سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو جو حکم پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اور تم میں سے کسی شخص کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے،
چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے قربانی کرنے والے شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہ پہلا عمل ہے ان 10 ایام میں، ایک عظیم عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ان ایام میں جو لوگ حج کرتے ہیں احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے، جسم کے بال کسی حصے کے نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تم بھی ان حاجیوں کی چلو مشابہت اختیار کر لو، میں اسی بہانے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کی رحمت تو بندوں کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بشرطے کہ بندہ کوئی عمل اخلاص سے اس کے سامنے ادا کرے۔ دوسرا عمل ان ایام کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا وہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ان ایام کے ایک روزے کا اجر و ثواب سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ان ایام کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر خاص طور پر نبی علیہ السلام نے الگ طور پہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی اور زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جس شخص نے رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص باقی ان ایام کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کو ضرور حاصل کریں، کہ اس میں آپ علیہ السلام نے خاص طور پر الگ طور پر اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ اور تیسرا عمل جو ان ایام کا خاص عمل ہے وہ ہے تکبیر تشریق۔ یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر یعنی عید سے 1 دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات تشریق مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ شریعت نے جن کاموں میں اور جن اعمال کو بلند آواز سے کرنے کا حکم دیا انہیں ہم نے آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، اور جن چیزوں اور جن اعمال کے آہستہ آواز سے حکم دیا انہیں ہم نے شور مچا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں جب بات بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیں دعا ہے،
ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ دعا آہستہ آواز سے مانگیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہستہ سے چپکے سے پکارو۔ دعا میں افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے مانگی جائے۔ بندے اور رب کے درمیان یہ ایک تعلق قائم ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کو کہیں گے آپ نے ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے ہمیں دعا مانگ کر سنا دیا، ضروری سمجھ لیا۔ اسی طرح درود شریف کو دیکھ لیں، درود شریف بھی ایک دعا ہے۔ کیوں؟ درود شریف میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائی کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ ایک دعا ہے، اس لیے درود شریف کو آہستہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اونچی آواز سے جیسی سلام پھرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر اونچی آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، دین کو سمجھیں۔ کیا نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کا عمل حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اگر موجود نہ ہو پھر آپ کوئی اپنی طرف سے عمل تجویز کرتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کر لوں، یہ وظیفہ کر لوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمل صحیح احادیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ کے وظائف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے میں نے اگر اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیا اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، حرج صرف اتنا ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل کا اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، یہ حرج ہے اس میں۔ دین وہ نہیں ہے جو میں اور آپ اپنی عقل کے مطابق بنا لیں اور ہم کہیں اس میں ثواب ہے۔ دین تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ ہر عمل ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے دکھا کر بتا دیا، یہ کرو گے یہ تمہارے لیے دین بنے گا، اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے جن کاموں کو آہستہ آواز سے کرنے کا حکم دیا وہ ہم نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیے، اور جن کا اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا وہاں ہماری آواز ہی نہیں نکلتی۔ تکبیرات تشریق دیکھ لیں، حکم یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد متوسط آواز میں مردوں کے لیے یہ پڑھنا واجب ہے، امام کے لیے بھی مقتدیوں کے لیے بھی۔ تو اس میں ہم غفلت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مرتبہ پڑھنا بآواز بلند واجب کے درجے میں، جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ پڑھنا واجب ہے لیکن آہستہ آواز سے۔ اب چونکہ ہماری خواتین کو عموماً دین کا اتنا علم نہیں ہوتا تو بعض خواتین کو تو شاید علم بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے پڑھنا واجب ہے، اور جن کو علم ہے تو وہ بیچاری بھول جاتی ہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن سے تکبیر تشریق شروع ہو رہی ہے تو خواتین اپنے گھروں میں کسی کاغذ وغیرہ کے پرزے پر یہ تکبیر تشریق لٹکا کر اپنی نماز والی جگہ پہ لٹکا دیں۔ جیسے نماز پڑھیں گی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھ کر یاد آئے گا، یہ واجب اس کا صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا عظیم عمل ہے
ان 10 ایام کے اعمال میں سے، اور چوتھا عمل ان ایام کا سب سے افضل عمل وہ ہے قربانی کرنا۔ اور میں نے بتایا کہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 ایام مقرر کیے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت ادا کرنا بھی چاہے تو ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ نفلی صدقہ تو بن سکتا ہے، جانور ذبح کرے نفلی صدقہ بن جائے گا، لیکن قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ذہن میں ایک سوال تو آپ کے آ سکتا ہے کہ اللہ نے حج جیسی عظیم عبادت اور قربانی جیسا عظیم عمل اس کے لیے ان ایام کو منتخب کیوں فرمایا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حج اتنا بڑا عمل کہ جو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے حج ادا کر لے وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے بچے کو ماں جنتی ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا پورا سال کسی وقت حج کے لیے جاتے، پیسے ہی خرچ کرنے ہیں، عظیم عمل کرنا ہے، اللہ نے ان دنوں کا کیوں انتخاب فرمایا؟ قربانی کے لیے ان ایام کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اللہ کرے جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے دین پہ چلنا بالکل آسان ہو جائے، اور یہ بات سمجھ آ گئی تو میری اس پوری گفتگو گویا اسی پہ منحصر ہے۔ اللہ نے قربانی اور حج کی عبادت ان ایام میں مسلمانوں پر مقرر کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی عمل کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، اللہ نے کسی جگہ میں کوئی خصوصیت نہیں رکھی، اللہ نے کسی وقت میں کوئی خصوصیت نہیں رکھی، بلکہ جب اللہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام کرو، مسلمان وہ کام اس وقت پہ کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ حکم دے کہ یہ کام اس وقت میں نہیں کرنا، مسلمان اس وقت میں اس کام سے رکے گا تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ پورے دین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، یہ دین میں مقصودی چیز ہے۔ اب میں مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ میدان عرفات جہاں حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں، اب 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 359 دنوں میں کوئی بندہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میدان عرفات میں ٹھہرا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہاں پہ عبادتیں ادا کرتا رہے، اسے کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں 9 ذی الحجہ والے دن جو تم پہ حج کا سب سے بڑا رکن فرض کیا ہے اس کا ثواب صرف اسی دن میں ہے۔ عرفات کے میدان میں بذات خود کچھ بھی نہیں رکھا، اصل ہے میرا حکم، جب میں نے حکم دے دیا تو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا تمہارے لیے ثواب کا باعث بن گیا، لیکن جب میں نے حکم نہیں دیا پورا سال بھی وہاں پڑے رہو، وہ ثواب تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا جس کا میں نے جس وقت میں حکم دیا۔
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ اپنی جگہ پہ رہنے دو، یہاں سے منا کی طرف چل پڑو، اور 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک تم نے منا کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ حالانکہ اس وقت کے دوران یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک نہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور عمل کرنا ہے۔ ایک جنگل ہے، وہاں اللہ نے حکم دیا تم نے جا کر نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے جس وقت میرا حکم تھا اس وقت تم بیت اللہ میں نماز پڑھو گے، میں 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب دوں گا۔ اور جس وقت میرا حکم آ جائے کہ اب تم نے منا کے جنگل میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اگر تم نے میرے حکم کو چھوڑ کر مسجد حرام میں نماز پڑھنا شروع کر دی، 100 نمازیں بھی پڑھ لو، جتنا ثواب میں نے اب منا کے مقام میں دینا ہے وہ بیت اللہ میں نہیں دوں گا۔ یہی دین کی حقیقت ہے، ہر قدم پہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، انہوں نے حج کیا ہے تو وہ دیکھیں گے، کبھی آپ غور کریں، ہر قدم پہ ہر عمل پہ اللہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، مومن بندے اصل چیز ہے ہمارے حکم کی پیروی کرنا۔ اگر میرے حکم کی پیروی کر لی دنیا اور آخرت بن گئی، میرے حکم کی پیروی نہیں کی ساری زندگی سجدے میں بھی پڑا رہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب دیکھ لیں جمرات کو جو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر تو وہاں پہ اور بھی پڑے ہیں، لیکن جو جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، ان پتھروں کا قصور کیا ہے کہ انہیں لوگ ہر وقت کنکریاں مار رہے ہیں؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں اصل میں اس پتھر میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز میرا حکم ہے۔ جب میں نے حکم دے دیا کہ تم نے اس منا کے مقام پر جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اس کی حکمت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے حکم کی پیروی کرنا تم پہ لازم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اصل چیز ہے دین کی حقیقت کو سمجھنا، اور دین کی حقیقت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اتباع کرنا۔ قربانی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ قربانی میں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تم نے 10 ذی الحجہ کو اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے ہیں، بتائیں اللہ کو ہمارے جانور ذبح کرنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کریم فرماتے ہیں جو جانور تم ذبح کرتے ہو نہ اس کا خون مجھ تک پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں تو اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے حکم کی پیروی کا جذبہ کتنا موجود ہے۔ اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو یہ دین کی حقیقت ہے۔ اللہ کرے یہ دین کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے، آج یہ ساری بدعات خود بخود ختم ہو جائے۔
یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، لیکن جس وقت خوشی غمی کا موقع آتا ہے اس وقت موحد کو دیکھیں یہ کتنا موحد ہے اور کتنا بدعتی ہے۔ یہی سنت اور بدعت میں فرق ہے۔ ہر وہ عمل ثواب بنتا ہے جو نبی کی سنت ہے، جو عمل نبی سے ثابت نہیں ہے کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ سنت نہیں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمارے تقریباً ہر جمعے کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، نبی کے طریقے کی پیروی کرنا۔ لوگ کہتے ہیں فوتگی ہوتی ہے، تیسرے دن ختم قرآن ہی تو کراتے ہیں، کون سا کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں؟ یہاں ہم میں سے بھی کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ ہم تیسرے دن اگر ختم قرآن کراتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں، ایک اجتماع کی صورت کر کے کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ثواب ہے کوئی گناہ کا کام ہے؟ تو اس کا جواب سمجھ لیں، قرآن پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو بندہ الف لام میم پڑھ لے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا ثواب تب ملے گا جب اللہ کے نبی کے حکم اور طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ انصاف سے بتائیں کیا فوتگیاں نہیں ہوئی؟ آپ کے عزیز و اقارب فوت نہیں ہوئے؟ آپ کے بچے فوت نہیں ہوئے؟ کہیں تو کسی کمزور روایت میں بھی یہ بات مل جاتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن کوئی ختم بٹھایا، کوئی اجتماع کیا ہو۔ یہی چیز ہماری کھوپڑیوں میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم بدعات میں مبتلا ہیں۔ آپ الگ طور پر اپنے گھر میں والدہ فوت ہوئی ہے، والد فوت ہوا ہے، اس کے لیے پورا قرآن پڑھ لیں، اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے اجتماع کیا ہے، بچوں کو بلایا ہے، عزیز و اقارب کو تیسرے دن اکٹھا کیا ہے، یہ یاد رکھیں کسی عمل کے لیے اپنی طرف سے دن کو مخصوص کرنا، وقت مخصوص کرنا، اجتماع کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور وہ عمل سنت سے ثابت نہ ہو، اسی کا نام بدعت ہے۔ اس لیے اس ختم قرآن پہ ثواب کے بجائے عذاب ملے گا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے یار 3 رکعتیں تو بڑی عجیب لگتی ہیں، اگر میں 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لوں تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا، اگر 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ہے، تو میں 4 کیوں نہ پڑھوں؟ انصاف سے بتائیں اس بندے کی نماز ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہمیں مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض پڑھنے کا حکم دیا، ہم اگر 4 پڑھیں گے ثواب کے بجائے اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہی مسئلہ یہاں بھی سمجھ لیں، تیسرا کرنا یا 7واں یا 40واں بظاہر یہ اچھا عمل ہے، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس عمل پہ ثواب کے بجائے عذاب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید والے دن عیدگاہ میں ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا، اسے منع کیا کہ نبی علیہ السلام نے عید والے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں،
جس دن عید ہے اس دن عید کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس آدمی نے کہا دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک افضل عبادت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا، اس لیے یہ نماز آپ کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ تو یہ ساری مثالیں میں نے صرف ایک بات کے لیے دی ہیں، اصل چیز ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، نبی کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر ہمارا یہ عمل قبول ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم 100 بار بھی وہ عمل کر لیں، اللہ کے ہاں وہ سارے عمل ضائع اور برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان ایام میں جو عمل ہم پہ مقرر کیے وہ ادا کرنے